سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور ہماری روحانی ماں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کائنات نبی خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، مجھے حکم دیا کہ کسی کو اندر نہ آنے دینا، لیکن کچھ دیر بعد یہ چاروں افراد تشریف لائے باری باری، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ، سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تشریف لائے۔ ظاہر ہے یہ رشتہ ہی ایسا تھا کہ ان کو روکا نہیں جا سکتا تھا، یہ اندر تشریف لے گئے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چادر میں لپیٹا، ان چار حضرات کو، پانچویں آپ خود تھے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ان کو اچھی طرح پاک کر دے۔ چنانچہ آپ نے جب یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ الاحزاب کی وہ مشہور آیت اتار دی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ کے رسول میں بھی آ جاؤں، تو آپ نے فرمایا کہ تم خیر پر، ظاہر ہے بیوی تو گھر والی ہوتی ہے نا، اہل بیت کا معنی گھر والے، بیوی تو گھر والی ہوتی ہے، تو بیویاں تو آپ کے گھر والی ہیں ہی، بیٹی نواسے اور داماد وہ بھی گھر والے ہیں۔ ظاہر ہے جب بیٹی بیاہ دی جائے، کسی ان پڑھ بندے سے بھی پوچھیں کہ بیٹی کو جب بیاہ دیں تو اس کا گھر اس کے خامن کا ہوتا ہے، بیٹیاں پرایا دھن عام ایک کہاوت ہے، لیکن یہ خاص فضیلت ان چاروں کو حاصل ہے کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں شمار کیا ہے، خاص فضیلت ہے۔ باقی آپ کو یہ ان چاروں کو جب سامنے رکھتے ہوئے یہ کہہ دے جی بیویاں اہل بیت میں نہیں ہے، تو وہ تو بہت بڑا پھر ظلم ہے۔ وہ تو قرآن میں اکیلی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اہل بیت کہا گیا ہے، یہ سب اہل بیت ہیں اور سب پاک ہیں۔ پاکیزگی کے درجات ہیں، میں اکثر عرض کرتا ہوں، ہمارے ہاں ایک مقولہ کہتے ہیں پنج تن پاک، تو اس میں کوئی شک نہیں، پانچوں ہستیاں پاک ہیں، لیکن ان کی پاکیزگی ایک جیسی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاکیزگی کا معیار، مقام، عظمت اور درجہ ہے وہ کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، اس پر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ساری امت، ساری کائنات مل جائے، یہ ساری امت، سارے لوگ مل کر بھی، اکٹھے ہو کر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس میں صحابہ بھی آ گئے، اہل بیت بھی آ گئے، ائمہ بھی آ گئے، سارے لوگ۔ حدیث ہے کہ اگر تم سب کے ساتھ آپ کو تولو گے تو آپ کا مقام، یہ سارے ایک طرف اکٹھے ہو جائیں اور اکیلے اللہ کے نبی ایک طرف، آپ کا مقام زیادہ ہے۔ سب کو رتبے اس لیے ملے ہیں کہ آپ کے گھر والے ہیں، کیوں جی؟ صحابہ کو رتبہ اس لیے ملا کہ اللہ کے نبی کے اصحاب ہیں، اہل بیت کو رتبہ اس لیے ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں۔ یہ امت سب سے افضل امت اس لیے بنی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ مدینہ منورہ کو عظمت اس لیے ملی کہ اللہ کے نبی کا شہر ہے۔ مکہ مکرمہ کو اس لیے عظمتیں ملی کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعائیں کی، اللہ کے نبی نے بھی کی۔ تو جو چیز بھی یا جس چیز کا بھی تعلق اللہ کے نبی سے جڑ گیا، اللہ نے اس کو عزتیں دیں، رفعتیں دیں۔ تو اللہ کے نبی کی شان، وہ تو ایک لفظ میں ہم یہی کہتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ ہے مختصر۔ انبیاء بھی سارے پاک ہیں، سارے اصحاب پاک ہیں، مسلمان بھی پاک ہیں، پاکیزگی کے درجے ہیں، خربو بنا لے اس سے اوپر لے جائیں۔ ہم بھی پاک ہوتے ہیں جب وضو کیا ہوتا ہے، لیکن ہم آخری درجے کے پاک ہیں، نچلے درجے۔ مسلمان پاک ہوتا ہے، مومن پاک ہے، تو پاکیزگی کے آپ جتنے مرضی خربوں سے بھی زیادہ درجے بنائیں، وہ ٹاپ کے پاک ہیں، ہم نچلے درجے کے پاک ہیں۔ یہ کہنا کہ پنجتن ہی صرف پاک ہے باقی اور کوئی نہیں، یہ بھی غلط ہے، اور پنجتن کی پاکیزگی کو نہ ماننا وہ بھی غلط ہے۔ یہ بھی پاک ہے، درجے ہیں، سبھی پاک ہیں، سبھی مسلمان پاک ہوتے ہیں، ایک جیسی پاکیزگی نہیں ہے، مقامات ہیں۔ تو بہرحال یہ ضمن میں نے عرض کیا، پیارے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نواسے جنہیں حسنین کریمین کہتے ہیں، ان کی شان اور عظمت کا یہ بیان ہے۔ اسی کے حوالے سے میں نے عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ان کا نام کیا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا حرب۔ آپ نے فرمایا نہیں، ان کا نام حسن ہے۔ ایسے امام حسین کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا۔ تو یہ پہلی عظمت سٹارٹ سے ہی کہ ان کے نام پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھے، ان کے عقیقے آپ نے کیے، ان دونوں کے
عقیقے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، اور پھر اللہ اکبر محبت کا عالم یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعائیں پڑھ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث سندن صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں آتا ہے، فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جو اپنے دو بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کو دعا پڑھ کے دم کرتے تھے، اسی کے ساتھ میں انہیں دم کرتا ہوں۔ اعیدکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ نظر بد برحق ہے، یہ ذہن میں رکھیں، نظر بد آپ نے فرمایا اونٹ کو ہنڈیاں میں لے جاتی ہے، چولہے پہ چڑھا دیتی ہے، نظر بد یعنی طاقتور کو اتنا کہ موت ہی ہے نا ان کے لیے، پھر وہ لہذا نظر بد کی دعائیں خود بھی پڑھتے رہیں، بچوں پر بھی پڑھیں۔ ہمارے ہاں ہم چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو کرتے ہیں، آج کل میڈیا کا دور ہے، میں تو اکثر کہتا ہوں ہم کسی جاتے ہیں آؤٹنگ پہ جاتے ہیں، تصویریں چڑھا دیتے ہیں، فلاں جگہ پہ گئے چڑھا دی، میری یہ رائے ایسا نہ کیا کریں، نظر لگ سکتی ہے۔ بڑے لوگ ہیں جن کے پاس نعمتیں ہی نہیں، وہ اس طرح کر ہی نہیں سکتے، تو لہٰذا ایک تو ان کو احساس کمتری ہوگا، کئی بچے والدین کو پھر تنگ کریں گے، کچھ تو سلجھے مان جائیں، کچھ سارے ماننے والے بھی نہیں ہوتے، تو والدین کے لیے ازمائش بھی ہوگی، نظر بد بھی لگ سکتی ہے، تو لہذا دم دعا کرتے رہیں۔ بڑے بچے دیکھتے ہیں، صحیح چلتے ہوتے ہیں، اچانک خراب، وہ ایسے ہی معاملے ہوتے ہیں، جادو بھی ہو جاتا ہے، نظر بد بھی، شیاطین کے بھی اثرات بد ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ کوتاہیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے بھی اثرات ہو جاتے ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ بہرحال اس کو بیماریوں پہ بھی غالب کرنا یہ غلط ہے۔ ہمارے ہاں بہت زیادہ جو مشکلات ہوتی ہیں وہ بیماریوں کی ہوتی ہیں، لیکن توہم پرست کچھ لوگ زیادہ تر اسی طرف چلا دیتے ہیں، وہ اس طرف جانے نہیں دیتے۔ دونوں امکانات ہوتے ہیں، دونوں کو ہی سامنے رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دم کیا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ اے میں تم دونوں کو اللہ کے مکمل کلمات کے ساتھ ہر شیطان اور نظر بد سے پناہ میں دیتا ہوں، اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ یہ دعا کا ترجمہ ہے۔ پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں آپ کی پشت پر سوار ہو گئے، اور لوگوں نے ان کو دور کرنے کی، اتارنے کی کوشش کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو رہنے دو، آپ نماز میں تھے، پاسبل ہے آپ اکیلے نماز پڑھ رہے تھے، جو واقعہ ہے نا یہی بتاتا ہے کہ آپ اکیلے نماز پڑھ رہے تھے، دونوں نمازیں آپ کی پشت پر چڑھ گئے، کچھ صحابہ پاس ہو گئے، انہوں نے اتارنے کی کوشش کی، تو آپ نے اشارے سے نماز میں روک دیا، اشارے سے، کیونکہ نماز میں اشارے سے اشارہ جائز ہے، اور پھر آپ نے جو کلمات فرمائے، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا بِأَبِيهِمَا وَأُمِّي، ان دونوں پہ میرے ماں باپ قربان ہو۔ کتنے بڑے کلمات ہیں، یہ آپ نے سعد بن ابی وقاص کے لیے بھی کہے تھے، وہ تیر انداز جنگ احد کے موقع پہ، اور یہ آپ نے اپنے نواسوں کے لیے بھی کہے۔ اور ایک یہاں سے ہمارے ہاں جو تمجیز کی جاتی ہے پوتوں اور نواسوں میں، اس کی بھی اللہ کے نبی کے ظاہر پوتے تو ہوئے نہیں، بیٹے اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی فوت کر دیے۔ کچھ صحیح احادیث کی روشنی میں حسنین کریمین کی شان ہی بیان کر رہا ہوں، موضوع یہ ہے کہ ان کی شان کیا ہے، عظمت کیا ہے۔ تو یہ عظمت کہ اللہ کے نبی نے دونوں کے نام خود رکھے، عقیقے خود کیے، حسنین کریمین کو نظر بد کے دام اب خود کرتے تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے کے لیے کہا کہ میرے ماں باپ ان پر قربان ہو۔ یہ ابھی تک جو میں نے عظمتیں بیان کی اس کا خلاصہ ہے۔ اور ایک یہ کہ یہ اہل بیت میں شامل ہے، پاک ہے، 5 عظمتیں ہو گئی ہیں جو ابھی تک میں نے بیان کی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ کا اور واقعہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، تو آپ نے ان دونوں کو جو ہے نا وہ اٹھا لیا، اور پھر آپ ان کو اٹھا کر کے نماز جو ہے نا وہ ادا کی۔ اسی طرح نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ نے اپنے ارد گرد چادر لپیٹی ہوئی تھی اور اس میں کچھ لپیٹ